سونا لیجیے، کیش دیا تو آپ اسے پھر کیش لیجیے. جی السلام علیکم. یہ سوال ہے کہ کچھ لیڈیز خواتین کا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو بے عزت کرتے رہتے ہیں. جی الحمدللہ گھر میں سب چیز ہو رہا ہے، جاب کر رہے ہیں، جی پھر بھی دوسروں کے گھر میں جا کے لان تان کرتے ہیں اپنے شوہر کے لیے. تو ان کو کیا سمجھانا ہے؟ جی 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 بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسی کچھ خواتین جو گھر میں تو بہرحال ان کے تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کر دی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے بارے میں برا بھلا باہر جا کر کہتی ہے، ان کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے آج سماج کی بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی، اور جس میں کوئی ایک فرد نہیں، میں آپ ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہمارے بچے سب شامل ہیں اس میں. مطلب کوئی ایک آدمی کی کمی نہیں ہے، یہ سب شامل ہیں، اس میں سب شامل ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ بولتا ہوں، لڑکی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور شوہر کے گھر میں آتی ہے تو یہاں والدین اس کو نصیحت کریں، نصیحت کریں. ہمارے والدین نصیحت نہیں کرتے، اس کو مشورے دیتے ہیں، بیٹا جاؤ 10 دن بعد میں خود دیکھ لیتا شادی کے بعد. نصیحت کریں، اس کو عاجز بنائیں، ان کو انکسار بنائیں. میں نے ایک بار جو ہے ریاض موسیٰ مولا باری صاحب جو ہے میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی. اتنی اچھی نصیحتیں کی تھی کہ لوگوں نے کہا جو ان کے شاگرد تھے کہ شیخ اس کو لکھ لیجیے. تو اس کو لکھ کر ایک کتاب بھی چھاپا گیا، ایک باپ کی بیٹی کے نام نصیحت. اس نصیحت میں انہوں نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی تھی بہت ساری باتوں کی. کام کاج بیٹا یہ تمہارا شرف ہے اور یہ تمہاری بلندی ہوں گی اس گھر کے اندر، یہ کوئی کمی نہیں، یہ بلندی اور شرف ہوگا تمہارا اس گھر میں جب تم کام کرو گی. اس میں یہ تک انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے شوہر کی جنسی خواہشات پوری کرنا یہ تم پر واجب ہے، اگر اس میں تم کو کچھ تکلیف کیوں نہ محسوس ہو. کوئی باپ کرے گا کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنی بیٹی، اتنی نصیحت انہوں نے کی، اتنی نصیحتیں کی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور آپ سے پہلے بھی نصیحتیں کی جاتی تھی لڑکیوں کو جب وہ گھر جاتی تھی. آج نصیحتیں نہیں کی جاتی ہیں، آج مشورے دیے جاتے ہیں. جاؤ تم پڑھے لکھے کیا کرتا ہو دیکھیں گے، رشتہ تو کر لیا اپن نے، اپن ان سے بھاری خاندان والے دیکھ لیتے اپن. شروعاتی ہماری غلط ہوتی تمام چیز کی، اور سارا معاشرہ اس میں کوئی فرد نہیں، سارا معاشرہ ہے. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے، ایک بیٹی ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے تو باپ نصیحت کرے، ماں نصیحت کرے کہ جس گھر میں اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو شریعت کے مطابق ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے، تو تمہارے لیے وہ تکلیف نہیں ہوں گی، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. اور تمہارے شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اب پلٹ کے ہمارے طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بعد تمہارا سہارا دنیا میں وہ ہے. معلوم آپ کو ہمارے پاس کہتا تھا بیٹا صرف تم کو میں شادی کر رہا، باقی میں باپ ہے تمہارا زندہ، جب تک زندہ ہے میں سب کچھ کر سکتا. تو بولتی ہے اچھا ابا میں تم کو اب ریفری بناؤں گی، اب مطلب جھگڑے اب جب شروع کروں گی تمہیں چاہنا. بولتا ہاں بیٹا جاؤ تم، میں ہوں ابھی زندہ 30 مار خان. ٹھیک. اس نے یہ بولنا چاہیے کہ اب تمہارا وہ گھر اور تمہارا وہ شوہر اللہ کے بعد سہارا اب وہ ہے